الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہمارا اپنا دین اسلام سراسر خیر و بھلائی اور خوبیوں کا دین ہے۔ اس کی تمام تعلیمات صرف اور صرف اس کے ماننے والوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ہی پیغام دیتے ہیں۔ صرف اور صرف اس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہمارے اپنے دین اسلام کی ایسی خوبی ہے جو کسی اور مذہب میں دین کی تعلیمات میں یہ خوبی نہیں پائی جائے گی آپ کو۔ چنانچہ ہماری اپنی جتنی بھی تعلیمات ہیں، چاہے وہ عقیدے کی شکل میں ہم کو دی گئی ہوں یا عبادات کی شکل میں، معاملات میں، اخلاق میں، تمام کی تمام تعلیمات میں اگر ذرا بندہ غور کرے کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی، جو عبادتیں مجھے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، ان عبادتوں کے انجام دینے میں مجھے کیا فائدہ ہے۔ آج تو ویسے بھی دنیا والے صرف دنیاوی فائدے ہمارے اپنی ایک ایک تعلیم کے پیچھے لگ کر وہ لوگ نکال کر دنیا والوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو جب وہ بندہ رکوع میں ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو کس طرح کے فائدے انسان کو دنیاوی اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں، یہ آج دنیا والے ریسرچ کر کے ہماری اپنی تعلیمات اور تعلیمات کے طریقے، ہماری اپنی عبادات کے طریقوں میں یہ جو ڈھونڈ کر نکال کر بتا رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنا دین، اس کی تمام تعلیمات صرف اور صرف خیر اور بھلائی کے ارد گرد گھومنے والی تعلیمات ہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے کرنے والے کو یا دوسرے آدمی کو اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسی تمام باتوں اور کاموں سے ہمارے اپنے دین نے ہمیں روکا ہے، دور رہنے کی ہم کو ہدایت کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی برائیاں جن سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، چاہے وہ زناکاری ہو، سود خوری ہو، شراب نوشی ہو، جوا کھیلنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، یہ سب ایسی برائیاں کہ ان برائیوں کے کرنے والے کو بھی اس کے اندر نقصان ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ان کے نقصانات کے شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے دین کے اندر تمام چھوٹی بڑی جو بھی برائی ہو جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی کا نقصان ہوتا ہو، ایسی تمام چیزوں سے دور رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اپنے دین کی تعلیمات میں، پاکیزہ تعلیمات میں
ایک بڑی اہم تعلیم اور ایک بڑی اہم ہدایت ہم بندوں کو غصے پر قابو پانے کی ہدایت ہم کو کی گئی ہے۔ غصہ انسان کی ایک ایسی صفت کہ واقعی جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس غصے کی آگ کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد آدمی کے سامنے سوائے ندامت کے، پچھتاوے کے اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ آدمی اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ کاش کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا، مگر اب کیا فائدہ جب آدمی غصے میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پایا اور غصے میں بالکل بے قابو ہو گیا اور بالکل بے قابو ہو کر جو کرنا ہے کر دیا، جو بولنا ہے بول دیا۔ تو یہ غصہ ایسی بری چیز ہے اور ایسی بری صفت ہے کہ جس سے ہماری اپنی اسلام کی تعلیمات میں آپ جا بجا دیکھیں گے کہ اس سے روکنے کی کتنی زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ اور اگر غصہ آتا بھی ہے، فطری چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان کو کسی کی حرکت پر، کسی کی بات پر غصہ آ سکتا ہے، مگر غصہ آئے بھی تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت ساری تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں۔ غصہ جس کے نقصانات ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کس قدر یہ ایسی بری صفت کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کام کر بیٹھتا ہے، جو بات کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑ پڑ جاتی ہیں، بھائی بھائی بالکل دشمن بن جاتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ میاں بیوی تک بھی بالکل اس غصے کی نظر ان کی اپنی جو ہے ازدواجی زندگی ہو جاتی ہے اور بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، دوست نہیں رہتا ہے، دشمن بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس کی بلائیں اور اس کی مصیبتیں اور اس غصے کی وجہ سے آنے والی آفتیں اگر اس کی فہرست بنائی جائے تو بڑی لمبی فہرست اس کی ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر ہماری اپنی دینی تعلیمات میں غصے پر قابو پانے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں۔ غصہ وہ غصہ کہ جس کی وجہ سے غصہ کرنے والے کا بھی اور دوسرے اور لوگوں کا بھی جو نقصان دنیاوی دینی کسی بھی طرح کا ہو تو ایسے غصے سے ہم کو روکا جاتا ہے۔ لیکن غصہ ایک ایسا غصہ بھی ہے جسے ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اور اس غصے کو بالکل جو ہے اس پر تعریف جو کی جاتی ہے، اور وہ غصہ جبکہ دین کی پامالی ہوتے ہوئے ہم دیکھیں، دین کی جو محترم چیزیں جن کے اندر لوگ اگر بالکل جو کیا ہے اس کا احترام چھوڑ رہے ہیں یا اس کی جو عزت کم کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کو ضرور غصہ ہونا چاہیے۔ اور واقعی یہ چیز الحمدللہ دیکھنے میں آتی بھی ہے کہ جب کبھی کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے اپنے مقدسات پر کوئی بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے نبی کو نازیبا الفاظ سے استعمال کرتا ہے یا ان کے کوئی کارٹون بنا کر دنیا والوں کے نظروں میں ان کی حیثیت گرانے کی کوشش کرتا ہے، پوری امت مسلمہ الحمدللہ جاگ اٹھتی ہے اور ایسے غصے کا مظاہرہ کرتی ہے کہ پوری دنیا کو ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے، اور یہ غصہ واقعی ہونا چاہیے۔ تو ایسا غصہ یقیناً محمود غصہ، اس کو کیا غضب محمود اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں بالکل اسی طرح سے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی جب ہم دیکھیں کہ ایسی کوئی چیز وجود میں آ رہی ہے، چاہے وہ بدعت و خرافات کی شکل میں ہو یا برائیوں کی شکل میں، تو معاشرے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں غصے کا اظہار کرے۔ اگر ہمارے اپنے محلے میں شراب کی دکان کھولی جا رہی ہو یا اڈا کوئی زنا کا اڈا اگر بنایا جا رہا ہو یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے کوئی چیز لوگ آگے آ رہے ہوں، تو وہاں سارے لوگوں کو مل کر برابر وہاں اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہوں کہ ہمارے اپنے گھروں کی، ہمارے اپنے محلے کی کوئی بہو بیٹی کسی غیر مرد سے تعلق رکھ رہی ہے، کسی کافر سے اس کا ناتا جڑ رہا ہے، دودھ والے سے
گاڑی والے سے، آٹو والے سے، کسی سے بھی، تو ایسی سب صورتوں میں یقیناً ہمارا اپنا غصہ بالکل بجا ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر ایسے موقع پر ہم نے غصے کا اظہار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بے غیرت ہیں۔ غیرت پر ہمارے اپنے سوال اٹھے گا کہ اگر ایسے موقع پر بھی ہم نے اگر غصہ نہیں دکھایا تو پھر ہمارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں پائی جاتی ہوں۔ تو ایسے موقع پر یقیناً جیسے کہ بہت ساری دکانیں ایسی کھلتی ہیں کہ جس میں مسلمان اگر بالکل گانے بجانے کے آلات لے کر اگر وہ جو تجارت کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اور حرام تجارت کرنا چاہتا ہے تو سارے مسلمان اس کے پاس پہنچے اور اس کو اس سے جو روکنے کی کوشش کریں اور اپنا غصہ دکھائیں۔ تو ایسے موقع پر تو یقیناً غصہ درست ہے، لیکن بے جا ایسی باتیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جن کو لے کر آدمی غصہ ہوتا ہے اور غصے میں ایسی بات کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے کہ غصے کی آگ جب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ہاں میں نے جو کیا بہت غلط کر دیا۔ میرا یہ دوست جو کہ ایک عرصے سے جس کی میری اپنی دوستی چلی آ رہی تھی، اس کی ایک بات پر میں نے اتنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، اتنا غصہ میں نے دکھا دیا کہ اب میں کیسے اس سے جو کس منہ سے میں اس سے جا کر مل سکتا ہوں۔ میرے اپنے بھائی کے ساتھ میں نے کیا کر دیا، بلکہ کتنے ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا غصہ دکھاتے ہیں اور کتنے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا غصہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور ایسے ہی سب غصے کے موقع کے لیے ہمارے اپنے دین میں ہم کو تعلیمات دی گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے بتایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کہ اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے۔ پہلوانی چلتی ہے، سب جانتے ہیں، چاہے وہ کشتی کی شکل میں ہو، باکسنگ کی شکل میں ہو، ایسے تو دوسرے کو جو پچھاڑ دیتا ہے، غالب آ جاتا ہے اور اس کو مغلوب کر دیتا ہے اپنے مخالف کو، تو وہ پہلوان نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں پہلوان تو وہ ہے جو غصہ جب اس کو آتا ہے تو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور اس کو پی جاتا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں پہلوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ایک صحابی سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے اور یعنی کہ غصہ اتنا بالکل آپے سے باہر ہو رہے تھے دونوں کہ ان میں سے ایک کی بالکل جو کہ چہرہ بھی بدل رہا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو بالکل چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ساری رگیں پھول جاتی ہے، یہ کیفیت اس بندے پر ہو رہی تھی، ایک آدمی پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں ایک کلمہ کو جانتا ہوں کہ اگر وہ بندہ یعنی وہ کلمہ کہہ لے گا تو اس کی یہ کیفیت نہیں رہے گی اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس پڑھنا چاہیے۔ غصہ جب جب انسان کو آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہم کو یہی بات بتائی کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ جب کبھی شیطان تم کو کوچھا مارتا ہے اور تمہارے اوپر جو کہ غضب کی کیفیت طاری کرتا ہے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ غصہ دلائے یا کوئی اور، بہرحال شیطان جب تم کو کچوکا لگاتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لو۔ اور یہی تعلیم پیارے نبی علیہ السلام بھی ہم کو دیتے ہیں کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ابلیس اور اس کی ذریت کو آگ سے اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، یہ نورانی مخلوق ہیں۔
ان کے علاوہ کوئی انسان نورانی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے بنایا گیا اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز پانی ہے، چنانچہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، وضو کرے گا تو اس کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ آدمی جس حالت میں ہو اپنی حالت بدل لے تو خود اس سے بھی غصے کے اندر کمی آتی ہے، کہ آدمی غصے میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، غصہ کم ہو جائے گا۔ اگر بیٹھنے پر بھی غصہ اس کا کم نہیں ہوا تو لیٹنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ سب ہمارے اپنے دین کی تعلیمات ہیں، پیاری تعلیمات، جو اس بری صفت پر قابو پانے کے لیے ہم کو جو بتائی گئی ہیں۔ تو یہ غصہ بالکل یعنی کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی لیے شیطان بالکل یعنی کہ کیا کہیں اس کو کہ یعنی کہ تکبر کرتے ہوئے یہ بات بتاتا ہے کہ بنی آدم کی اولاد مجھے کس طرح سے بھی مات دے سکتے ہیں، یعنی کہ مجھے نیچا دکھا سکتے ہیں، مگر دو حالات ایسے ہیں کہ ان میں میں ان پر غالب آ کر رہتا ہوں۔ تو ایک حالت شیطان خود بتاتا ہے کہ جب شراب پی کر یا کوئی بھی نشے کی چیز کھا پی کر آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو اس حالت میں میں اس بندے کی نکیل تھام کر اسے جدھر چاہے میں لے کر جا سکتا ہوں۔ جی رسی عام طور پر جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، چاہے وہ گھوڑے کی لگام ہو یا اونٹ کی نکیل ہو یا کوئی اور جیسے گائے بیل وغیرہ بھی، ان سب کو جو قابو میں رکھنے کے لیے رسی جو ہاتھ میں آدمی تھامتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جب آدمی شراب پی کر یا کوئی بھی اور نشہ کر کے جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کی رسی پکڑ کر جدھر چاہے میں اس کو لے کر جا سکتا ہوں، وہاں انسان مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری حالت یہی غصے کی حالت کو شیطان بتاتا ہے کہ جب کوئی آدم کی کوئی اولاد جب غصے کی حالت میں ہوتی ہے تو پھر میں اس سے ایسی باتیں بلواتا ہوں اور ایسے کام کرواتا ہوں کہ پھر اس کے بعد اس کے پاس سوائے ندامت کے، سوائے پچھتاوے کے اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے ہماری اپنی پیاری تعلیمات کہ غصے کی حالت میں آدمی کیا کیا نہیں کر جاتا ہے، تو ایسے بری صفت سے ہمارے اپنے لیے خود کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ غصے کی وجہ سے اچھے کاریگر ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اچھے ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ آدمی کی غصے کی صفت ایسی بری صفت ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کی دوستی پسند نہیں کرتا، یا اس کے ساتھ رہنا یا اس کی ملازمت کرنا یہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہماری اپنی یہ پاکیزہ تعلیمات ہمارے دین کی کہ کس طرح سے ہر معاملے میں جو بھی ہم کو تعلیمات دی جاتی ہیں ہمارے دین کی، اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ اور ہمارا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ جن باتوں سے بھی روکا جاتا ہے وہ سب ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، چاہے اس دنیا میں نقصان پہنچائے یا آخرت میں، تو اس لیے ان سب سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ ان کو ایک ہی وصیت یہی کرتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی وصیت کیجئے، 3 مرتبہ وہ درخواست کرتے ہیں، اور تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس یہی نصیحت کرتے، یہی وصیت کرتے ہیں کہ غصہ مت دکھاؤ، غصہ غضبناک مت ہو۔ تو بس یہ کیا ہے، اتنی پیاری نصیحت اور اتنی ہمارے لیے یہ تعلیمات ہیں ہمارے اپنے دین کی کہ اگر ہم ہمارے اپنے دین کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری اپنی زندگی کی بہت ساری مشکلیں یقیناً ختم ہو جائیں گی۔
تو اسی لیے سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کہہ کر کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور بڑی صفت ان کی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ پی جانا اور غصہ پی جانے کے بعد کسی سے کسی کی غلطی پر اس سے انتقام نہیں لینا، تو یہ بات اللہ رب العالمین ان بندوں کی بتا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ آگے بتاتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی بالکل ان نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ احسان یہ جو نہ کہ ہمارے اپنے دین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا یہ درجہ بڑا ہی اونچا درجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان صفات والوں کو محسنین کے نام سے یاد کر رہا ہے کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے کوئی جو نہ پکڑ کی یا انتقامی کارروائی کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ اتنی جو نا اعلیٰ صفت ہے کہ غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، تو پھر ایسی صورت میں آدمی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ بات بات پر غصہ نہیں ہوتا، یا اپنے کسی بھی نوکر کے کسی بھی ملازم کی کسی غلطی پر اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ ہاں بھائی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، آگے غلطی مت کرو، اس طرح سے کہہ کر آدمی اگر آگے بڑھ جائے تو پھر ایسا آدمی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا یعنی کہ عظیم یہ انعام ہم کو مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری اپنی دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کو جان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص یہ جو بری صفت غصہ ہونے کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے غصے پر قابو پانے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين